نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ شریف کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے سے پہلے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سدرہ کے راہی، رب کے ماہی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الہ روح النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفر کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور اس ماہ مکرم کی 25 تاریخ کو 25 سفر کو حامی دین متین، رئیس الفقہاء والمحدثین، سند المتکلمین، تاج المفکرین، غیظ المنافقین، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک سرزمین بریلی پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے خطے خطے پر، دنیا کے کونے کونے پر جہاں بھی عاشق رسول اور آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے حسب حیثیت امام عشق و محبت کی فاتحہ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منایا جائے کہ یقینی طور پر احسان عظیم ہے امام عشق و محبت کا اہل سنت والجماعت پر۔ میں یقینی طور پر بے باک دہل یہ کہا کرتا ہوں کہ تمام اولیاء اللہ یقینی طور پر ان کی جوتیوں کی خاک ہم اپنی آنکھوں میں سرما بنا کر کے لگانا اپنے لیے باعث اعجاز سمجھتے ہیں، اور تمام کی تمام خانخواہوں کی دھول اور گرد و غبار ہمارے ماتھے کا تاج ہے۔ یقینی طور پر تمام کی تمام عظمتیں اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر دو شخصیات اسی ہندوستان کی دھرتی پر ایسی ہیں کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ہندوستان کا مسلمان ان کے احسانات کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک ذاتی اللہ اکبر کبیرہ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے ایک نگاہ کرم سے لاکھوں لاکھ کو جام معرفت پلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ کلمہ توحید پڑھا کر کے اسلام کے اندر داخل فرما دیا، اور دوسری ذات مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کی ہے کہ جنہوں نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عشق کے مینار کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عشق کے آفتاب کا نام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جب حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کے اندر بھی جب حجاج اکرام کی آمد ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ بریلی کے اندر حجاج اکرام کا قافلہ آنے والا ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بھی وہاں پہنچے تاکہ حجاج کا جو ہے وہ استقبال کیا جا سکے۔ آپ جا کر کے اس شاخ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہی کی لائن کے اندر لگ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب بریلی محلہ سوداگران کے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہیں کے آپ کے جاننے والے ایک حاجی صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے آگے بڑھ کر کے ان کی پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں کو چوما۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آخر کار ایسا کیوں کیا، میری آنکھوں کو بوسہ کیوں دیا، میری پیشانی کو کیوں چوما؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں سے تو نے میرے نبی
کے روزے کا دیدار کیا ہے، میرے نبی کے روزے کی زیارت کی ہے، میرے نبی کا روزہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ اکبر کبیرہ کیا دیکھا ہے؟ آخر کار 10 دن ہی تو وہاں پر ٹھہرا ہوں، اللہ اکبر 10 دن تک دیکھا ہے، وہاں سے آنے کو دل کیا کر رہا تھا؟ اگر زندگی بھر دیکھتا رہتا تب بھی دل نہ بھرتا، 10 دن کے اندر آخر کار کیا ہو سکتا تھا؟ امام عشق و محبت اللہ اکبر کبیرہ، عشق کا وہ مینارہ ہے، امام اعلیٰ حضرت اللہ اکبر عشق کے وہ آفتاب ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، ارشاد فرماتے ہیں حاجی صاحب ناشکری نہ کرو، رب کعبہ کا فضل ہے کہ تم نے 10 دن تک لگاتار روزہ رسول کی زیارت کی ہے، جبکہ فرشتوں کا عالم تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ روزہ رسول پر حاضر ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مقدر پر ناز کرو، ناشکری نہ کرو۔ تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم نے 10 دن تک لگاتار روزہ رسول کی زیارت کی ہے، جبکہ فرشتوں کا عالم تو یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جو ایک مرتبہ حاضر ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ آپ 10 دن تک میرے آقا کا روزہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے گجرات کے اندر خانقاہ شیرازیہ قادریہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اندر شیخ احمد شیرازی اللہ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں طلبہ کو، اور درس حدیث دے رہے تھے، اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ درس حدیث پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کے تعلق سے جب حدیث پاک آتی ہے اللہ اکبر عاشق رسول عاشق صادق جھوم جاتا ہے۔ شیخ احمد شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ علم غیب مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر کے پرجوش طریقے سے تقریر فرمانا شروع کر دیتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، پسینے میں کپڑا بھیگ جاتا ہے، علم غیب مصطفیٰ پر بیان ہو رہا ہے، علم غیب مصطفیٰ پر تقریر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ تقریر کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام طلبہ پریشان ہے، تمام کے تمام عوامی لوگ پریشان ہے۔ آخر کار حضرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمام چاہنے والے حیرت زدہ ہے، تمام مانے والے خوف زدہ ہے کہ آخر کار حضرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہوش میں لایا گیا۔ آپ کو ہوش آتا ہے، ہوش آیا تو ایک جانب دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جسم کانپنا شروع ہوتا ہے، جسم پر پھر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور پھر بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ ہوش میں لایا گیا اور کہا گیا کہ حضرت معاملہ کیا ہے؟ یہ بے ہوشی کا عالم کیوں طاری ہو گیا تھا؟ آخر کار معاملہ کیا ہے؟ شیخ احمد شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جب میں نے علم غیب مصطفیٰ پر بولنا شروع کیا تو میرے دل پر القاء کر دیا گیا کہ جس ہندوستان کی دھرتی پر بیٹھ کر کے تو میرے محبوب کے علم غیب پر بیان کر رہا ہے، اسی ہندوستان کی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پر نہ جانے کیسے کیسی باتیں کریں گے، نہ جیسے کیسے اعتراضات اللہ اکبر داخل کریں گے۔ یہ سوچ کر کے میرے دل پر اللہ اکبر اتنا غم طاری ہو گیا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، مگر جب دوبارہ مجھے ہوش آیا اور میں ایک جانب دیکھنے لگا تو میرے دل پر القاء کر دیا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں اللہ اکبر کبیرہ نبی کا ایک ایسا چاہنے والا، ایک ایسا عاشق صادق پیدا ہوگا کہ جو علم غیب مصطفیٰ پر دلائل کے انبار نہیں بلکہ سمندر بہا دے گا، دلائل کے انبار نہیں بلکہ سمندر بہا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیخ احمد شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کب بات ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں ہے، آپ کی پیدائش کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 175 سال پہلے اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو کر کے بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں لوگوں اگر تم کہو تو مجھے اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، اور جہاں پیدا ہوگا اس شہر کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، اگر کہو تو بتا دوں۔ لوگوں نے کہا حضور کرم فرمائیں، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام امام احمد رضا ہوگا، اور بریلی کے شہر میں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام احمد رضا کی ذات مقدسہ کا نام ہے کب؟ 175 سال پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خانقاہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، جہاں پیدا ہوگا
اس جگہ کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام عشق و محبت۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ امام عشق محبت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو، امام اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے دلوں کے اندر اللہ اکبر کبیرہ معجزن کر لو، اعلیٰ حضرت کی محبت کا پہرا اپنے دل پر بٹھا لو، کیونکہ جس کے دل کے اندر امام احمد رضا کی محبت ہوگی اللہ اکبر کبیرہ، اس کے دل کے اندر کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر کے کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو مگر صحابہ کو گالیاں دیتا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں صحابہ کی محبت ہو مگر اہل بیت سے نفرت کرتا ہو۔ آج آپ دیکھتے ہی ہیں کیسا دور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہیں جیسے کہ رافضی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری طرف صحابہ اکرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کے بغض کو اپنے دل کے اندر جگہ دی جاتی ہے جیسا کہ خارجی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، امام عشق و محبت کی محبت کا پہرا اپنے دل پر بٹھا دے، اعلیٰ حضرت اللہ اکبر تحفظ ناموس رسالت کے اس سپاہی کا نام ہے کہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی، جس دل پر امام احمد رضا کی محبت کا پہرا ہوگا، اس دل کے اندر نہ خارجیت داخل ہو سکتی ہے نہ رافضیت داخل ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، لوگ کہتے ہیں میاں کیوں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، سب حضرت ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اے نظام الدین اولیاء حضرت، صابر پاک کلیری حضرت اور خواجہ خواجگان حضرت، سب حضرت اور وہ اعلیٰ حضرت۔ سمجھتا نہیں ہے نادان، اللہ اکبر جانتا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ خلیفہ اول کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا نام ہے؟ صدیق اکبر۔ اللہ اکبر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم۔ مجھے بتاؤ تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی۔ اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ صدیق اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہ جو بہت بڑا صدیق ہو، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی صدیق نہ ہو، سچ بولنے والا نہ ہو۔ تو کیا میرے نبی سے بھی زیادہ صداقت ہے؟ کوئی ہے جو میرے نبی سے زیادہ صدیق ہو، میرے نبی سے زیادہ سچ بولنے والا ہو؟ مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دور کے حساب سے جو القاب اور جو نام جسے دے دیا جائے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ فاروق اعظم، اللہ اکبر، سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا، تو کیا نبی سے بھی زیادہ کوئی عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ خواجگان کی ذات اور ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، صابر پاک کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نظام الدین اولیاء کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ ارے یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت خود کہتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام عشق و محبت کس ذات کا نام ہے اور کس دور کے اندر امام عشق و محبت اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، تحفظ ناموس رسالت کا پہرا لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دور کے لیے اور کس دور میں امام عشق و محبت کو پیدا فرمایا۔ یہ دور ایسا دور تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان آخرکار ہے کیا، آخرکار ہے کیا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ فاقہ کشی سے ڈرتا ہے، اللہ اکبر، نہ پیاس سے ڈرتا ہے، نہ بھوک سے ڈرتا ہے، نہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے۔ وہ کون سی اس کے پاس طاقت ہے، وہ کون سی اس کے پاس قوت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے زیر نہیں کر پاتی۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ انہوں نے باریکی سے سچے مسلمانوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیتا ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیتا ہے، مال و متاع کو قربان کر دیتا ہے، نہ بھوک کی پرواہ کرتا ہے، نہ پیاس کی پرواہ کرتا ہے، نہ زر کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی کا خوف کرتا ہے، بس اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے۔ انگریزی ایجنٹوں نے 2 گروہ تیار کیے، اللہ اکبر کبیرہ، 2 گروہ بنا کر کے تیار کیے۔
ایک گروہ کا کام کیا تھا؟ انہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کو مسجد اور مساجد سے نکال کر کے، مساجد اور مدارس سے نکال کر کے کلب اور کالجوں تک پہنچا دیا۔ ان کے سروں سے ٹوپی اور پگڑیوں کو اتروا دیا، عورتوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتروا دیا۔ نہ ان کا کھانا نبی کے طریقے پر رہا، نہ ان کا لباس نبی کے طریقے پر رہا، نہ ان کا اٹھنا نبی کے طریقے پر رہا، نہ ان کا بیٹھنا نبی کے طریقے پر رہا، نہ ان کا چلنا نبی کے طریقے پر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ قوم تھی کہ داڑھی منڈانے کو، دوسروں کے جیسی شکلیں بنانے کو ترقی کا دور، ترقی کا نام دے دیا گیا، ترقی یافتہ دور کا نام دیا، اسے ماڈرن زمانے کا نام دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ گروہ تھا کہ جس نے سادہ لوہ مسلمانوں کے ظاہر کو بدلا۔ اب دوسرا جو گروہ تھا اس نے شرک اور بدعت کے فتووں کی بوچھار لگانا شروع کر دی۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ شرک اور فتووں کے، اور شرک اور بدعت کے فتووں کی بوچھار لگا لگا کر کے اس نے مسلمانوں کے باطن کو بدلنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی محبت کو ان کے دلوں سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اللہ اکبر، ایسے دور کے اندر تمام انسانیت بلبلا اٹھی، تمام انسانیت تڑپ اٹھی، رب کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتی ہے، مالک و مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر کوئی علم غیب مصطفیٰ پر حملہ آور ہو رہا تھا، کوئی اختیارات مصطفیٰ پر بکواس کر رہا تھا، کوئی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر دلائل طلب کر رہا تھا، کوئی نبی کے مالک و مختار ہونے کو ٹھکرا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے دور کے اندر تمام کی تمام انسانیت بلبلا اٹھی، رب کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے پھر سے غوث اعظم کو بھیج دے، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے امام اعظم کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے امام شافعی کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے امام احمد حنبل کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے طارق بن زیاد کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر صابر پاک کلیری کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے خواجہ خوجگان کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے نظام الدین کو بھیج دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے چراغ دہلوی کو بھیج دے، مولا پھر سے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ کی قدرت مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، اے میرا بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے غوث اعظم کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، صابر پاک کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، محبوب الہی کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، امام اعظم کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، امام شافعی کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، امام مالک کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، امام احمد کو نہیں بھیجوں گا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، لہذا تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا دے رہا ہوں، یہ میرا بندہ اور غلام ہوگا، زمانے کا امام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عالم میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ اللہ اکبر، ایک کرن کفر پر آخر مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا، ایک کرن پھوٹی وہاں پر چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو ہلے دی احمد رضا کہنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے، یقینی طور پر ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام و عشق و محبت کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مورچہ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، بریلی کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر امام عشق و محبت کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنا سینہ آگے کر دیا، کہا لوگو ان کے بہکاوے میں مت آنا، یہ جو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، جو کہتا ہے
کہ نبی سے زیادہ علم تو شیطان لعین اور پاگل اور جانوروں تک کو ہے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کہا لوگو جو کہتا ہے کہ اگر مدینے کا سفر کرو تو نبی کے روزے کی حاضری کی نیت نہ کرو، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو وہاں پر 40 نمازیں ادا کرنے جا رہے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں سنو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی باتوں میں مت آنا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے نہ مانگو، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اے لوگو وہ کوئی اور ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو کہتا ہے کہ نبی موسم سے رشتہ توڑ دو، ان کی بارگاہ سے نہ مانگو۔ اے مسلمانوں، ان کے نام نہاد اللہ کے چکر میں آ کر کے اپنے نبی سے اپنا رشتہ نہ توڑ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے نہ مانگو، مگر سنو اللہ اکبر، دنیا کے اندر کوئی کسی نمبردار کا منگتا ہے، کوئی کسی جاگیردار کا منگتا ہے، کوئی کسی تحصیلدار کا منگتا ہے، کوئی کسی امیر کا منگتا ہے، کوئی کسی وزیر کا منگتا ہے، مگر سنو احمد رضا کو ناز ہے اپنی تقدیر پر کہ وہ احمد مختار کا منگتا ہے، خدا کے یار کا منگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو یہ کوئی اور ہوگا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ان کے روزے کی حاضری کے لیے جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، تو نیت یہ نہ کرنا کہ حاضری کی نیت سے جا رہا ہے روزہ رسول پر، بلکہ نیت یہ رکھو کہ 40 نمازیں وہاں پر ادا کرنے جا رہا ہوں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں سنو، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا، چکر میں مت پڑ جانا، اپنے نبی سے اپنا رشتہ حیات منقطع مت کر دینا۔ امام عشق و محبت پیغام دیتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو ہم تو وہ ہیں کہ جو مکے کا سفر بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ارے حدیث قدسی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا کعبے کو نہ بناتا، تجھے پیدا نہ کرتا آدم کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا خلیل کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا اسماعیل کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا اسحاق کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا عیسیٰ کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا موسیٰ کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا زمین نہ بناتا، تجھے پیدا نہ کرتا آسمان نہ بناتا، تجھے پیدا نہ کرتا کعبہ نہ بناتا، اور جب کعبہ نہ ہوتا مینا کہاں سے ہوتا، اللہ اکبر مزدلفہ کہاں سے ہوتا، عرفات کہاں سے ہوتا، صفا و مروہ کہاں سے ہوتا، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اللہ اکبر، اب کے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نگہبانی کرو تمام نمازوں کی، اور درمیانی نماز۔ نمازوں کے فضائل اپنی جگہ پر ہے، بے شمار فضائل، لیکن ان کے اندر بھی جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ درمیانی نماز۔ اور درمیانی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر کس کے پہلے ہے؟ فجر اور ظہر کس سے پہلے ہے؟ عصر سے پہلے۔ مغرب اور عشاء کس کے بعد میں ہے؟ عصر کے بعد میں۔ تو دو پہلے ہیں، دو بعد میں ہے،
تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اللہ اکبر وادی غیر زرزرہ کے اندر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زانوے مولا علی پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے نماز عصر کو ادا فرما لیا، مولا علی نے ابھی نماز عصر کو ادا نہ کیا تھا کہ سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، سورج ڈوب رہا تھا، مولا علی کا دل بھی ڈوب رہا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں نمازوں کی محبت تھی، ہماری اور تمہاری طرح نہ تھے۔ اللہ اکبر کے پوری عمر کی نماز قضا ہے، مگر دل پر احساس نہیں ہوتا۔ مہینے اور سال کی تو بات ہی کیا کروں، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، مگر طرز عمل ہمارا وہی ہے، جمعہ وہ بھی پڑھ لیا تو، ورنہ تو جمعے کے دن بھی یا تو پڑھ کے سو رہے یا تو کسی کام پہ نکل گئے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے میرے پیارے، حفظ و امان میں رکھے اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر جان پوچھ کر کے کوئی ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے، رب کعبہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے ایک نماز کو اگر چھوڑتا ہے۔ اور یہاں تو بھیا 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا معاملہ ہو گیا، مگر جمعہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا ہے، وہ جمعے میں آتا ہے، پھر جمعے میں آتا ہے، بیٹے نے دیکھا وہ بھی جمعے سے جمعہ، جو باپ کو دیکھا وہ اس نے کیا، جو دادا کو دیکھا وہ اس نے کیا۔ خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اکبر، نماز کی محبت دل کے اندر جوش مارتی ہے، ادھر آقا کی محبت ہے، ادھر نماز کی محبت ہے۔ مولا علی اللہ اکبر کبیرہ سوچنے پر مجبور ہے کیا کروں، اگر آقا کو جگاتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ محبوب آرام کر رہا ہو اس کی نیند میں خلل واقع کیا جائے، اور اگر نہیں جگاتا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہو جائے گی، آخر کار کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، مولا علی کے دل نے فیصلہ کر لیا، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ نہیں جگایا، ادھر سورج غروب ہو گیا، نماز کی محبت نے جوش مارا، آنکھوں کے ذریعے امنڈ کر کے آنسو کے ذریعے مولا علی کی آنکھوں سے نکلا اور رخسار مصطفیٰ پر گرا۔ اللہ کی قسم، دنیا کے کسی خزانے میں ایسا موتی نہیں ہو سکتا کہ جو مولا علی کی آنکھ سے نکلے اور رخسار مصطفیٰ پر جا کر کے جگہ پا لے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے چشمان نبوت کو کھول دیا، ارشاد فرمایا، علی کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو، کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سورج غروب ہو گیا، میں نے نماز عصر بھی ادا نہ کی تھی، میری نماز عصر اللہ اکبر قضا ہو گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی بتاؤ تو صحیح، گھبراتے کیوں ہو، نماز عصر کو قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ مولا علی جانتے ہیں دونوں عالم کا مالک و مختار ساتھ میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب دونوں عالم کا مالک و مختار ساتھ میں ہے تو پھر نماز کو قضا کیوں پڑھا جائے؟ ہو سکے تو یقینی طور پر ادا پڑھا جائے۔ میرے آقا نے اللہ اکبر، وہ جو غروب ہو رہا تھا سورج اور بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، اپنی انگشت نبوت کا اشارہ فرمایا، اور جیسے جیسے انگلی اوپر جاتی تھی اشارہ پا کر کے سورج بھی وہی آ کر کے اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں اللہ کے نبی نے روک دیا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی ذات مقدسہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں، لفاظی کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کو کہاں کہاں بھلاؤ گے، کہاں کہاں فراموش کرو گے؟ بریلی کا امام پکار اٹھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سورج اپنی جگہ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا جہاں نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مولا علی نے نیت باندھی اور جلدی جلدی نماز عصر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر مولا علی نے نیت باندھی ہے، ادھر سورج نے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں نیت باندھی اور عریضہ پیش کرتا ہے، اے علی، میں حکم ربی کے مطابق غروب ہو گیا تھا، مگر حکم مصطفیٰ سے آ کر کے پھر اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اے علی، تم جلدی نہ کرو، اطمینان سے نماز پڑھو، رب کعبہ کی قسم، تم جب تک نماز پڑھتے رہو گے میں یوں ہی جگمگاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور امام عشق و محبت نے پکار کر کے کہا تھا اللہ اکبر، صدیق جب کہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ یہ جان کی جو حفاظت ہے نا، یہ بڑا والا فرض ہے، سمجھ گئے؟ جان کی حفاظت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بڑے والا فرض ہے۔ ارے جان ہوگی تبھی تو نماز پڑھو گے، جان ہوگی تبھی تو جمعہ پڑھو گے، جان ہوگی تبھی تو روزہ رکھو گے، جان ہوگی تبھی تو عبادت الہی میں مشغول رہو گے۔ اللہ کی انمول نعمت ہے یہ جان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا والا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر کے صدیق اکبر کو معلوم نہ تھا کہ جان کی حفاظت کرنا بڑا والا فرض ہے۔ ہجرت کے وقت جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، غار کے اندر جب پہنچے، اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہیں پر رکے، پہلے خادم جا کر کے صفائی کر لے، کہیں کوئی چیز آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ غار کی صفائی کی اور جتنے بھی سوراخ تھے، جتنے بھی چھید تھے، وہ تمام کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا۔ اللہ اکبر، کرتا کیا اپنا تمام کپڑا پھاڑ کر کے اس کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی رہا، ایک سوراخ اب بھی باقی رہ گیا، بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو جما دیا، اپنی ایڑی کو وہاں پر رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ اب اندر تشریف لے آئے۔ آقا اندر تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر کے زانو پر سر انور رکھا، آرام فرمانے لگے۔ اس غار کے اندر ایک بہت پرانا سانپ تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کے عالموں سے اس نے سنا تھا کہ اس غار کے اندر جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ اس غار کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے غرض سے رکا ہوا تھا، مگر جب آج زیارت کا موقع آیا تو جتنے راستوں پر گیا تمام راستے بند، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ دو عاشقوں میں ٹھن گئی، ایک عاشق صدیق اکبر ہے، ایک عاشق یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، تمام جگہ منہ مارتا رہا، اور جب آ کر کے صدیق اکبر کی ایڑی پہ منہ مارا تو یہ سمجھ گیا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہاں میرا زور چلے گا، کہیں اور تو زور نہیں چل سکتا مگر یہاں چلے گا۔ اس نے ڈسا صدیق اکبر کو، آپ نے ایڑی نہ ہٹائی، کہیں ایسا نہ ہو نکل کر کے آقا کو نقصان پہنچا دے۔ اس نے دوبارہ ڈسا، بار بار ڈستا رہا۔ اللہ اکبر، روایتوں کے اندر آتا ہے آپ کی ران تک زہر چڑھ گیا، نیلی ہو گئی، درد برداشت نہ ہو سکا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ آقا نے چشمان نبوت کو کھولا، کہا صدیق اکبر کس چیز نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ کوئی چیز ہے جو بار بار ڈستی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق پیر کو ہٹا لو۔ پیر ہٹایا گیا، سانپ باہر آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں ڈسا، میرے یار کو کیوں کاٹا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا تھا علماء سے اللہ اکبر آپ اس غار کے اندر تشریف لائیں گے، مگر جب آپ دیدار کا نمبر آیا تمام راستے بند ہو گئے۔ میں ڈسنا نہیں چاہتا تھا مگر باہر کیسے نکلتا، آپ کا دیدار کیسے کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، سانپ کا زہر جاتا رہا، اثر زائل ہو گیا۔ صدیق اکبر ٹھیک ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اللہ اکبر، صدیق جب کے غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، یقینی طور پر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان اللہ اکبر آپ کے چاہنے والے، وہ اور دور تھا کہ بریلی کے اندر جو ہے آپ کا عرس ہوتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، منظر اسلام کی چھت پر ہوتا تھا اور 400-500 لوگ ہوتے تھے۔ اب تو اللہ اکبر کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اسلامیہ انٹر کالج میں ہوتا ہے، اور اسلامیہ انٹر کالج ہی کے اندر نہیں، جامعۃ الرضا کے اندر الگ ہوتا ہے۔ بریلی کی تمام مساجد وہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، اور جب دیکھو آپ اللہ اکبر قل کے وقت میں تمام روڈ جام ہو جاتے ہیں، ان پر پبلک ہے، اور خالی بریلی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں اہل سنت والجماعت موجود ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لیوا موجود ہے۔ اللہ اکبر، ہر مسجد کے
کے اندر فاتحہ ہو رہی ہے، ہر مدرسے میں فاتحہ ہو رہی ہے، ہر محلے میں فاتحہ ہو رہی ہے، ہر کونے میں فاتحہ ہو رہی ہے، ہر قریہ قریہ بستی بستی میں فاتحہ ہو رہی ہے۔ آخر کار امام عشق و محبت کو یہ مقام ملا کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے رب کعبہ اس کی مدد کرتا ہے۔ امام عشق و محبت نے ناموس رسالت کا پہرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی سے اٹھا کر کے آسمان دنیا کا آفتاب بنا دیا۔